ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم کتاب کمل 8ویں جماعت کی طلباء کے لیے آج ہم یہ نیا چیپٹر شروع کریں گے، موسم کا حال۔ آج موسم دیکھیے کتنا اچھا ہے، اس لیے موسم کا حال ہم کریں گے۔ اور یہ ابن انشاء کا لکھا ہوا ایک چیپٹر ہے، ان کا تحریر کیا ہوا وہ ہے۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے انہوں نے۔ یہ جو ہم اتنے دن کالم نہیں لکھ سکے، اس کی وجہ یہ نہیں کہ کہیں باہر چلے گئے تھے، جائیں ہمارے دشمن، ہم کیوں ملک سے باہر جائیں، بس یہی کراچی میں بیٹھے بارش کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک ہاتھ میں ہمارے چھاتا اور دوسرے میں برساتی، کوئی ہاتھ خالی ہوتا تو لکھتے۔ چھاتا تو ہم نے اسی روز تان لیا تھا جس روز پہلی بار ٹیلی ویژن پر اناؤنسر نے بشارت دی کہ کل صبح نہ صرف مطلع ابرآلود رہے گا بلکہ گرج چمک کے ساتھ بارش بھی ہوگی۔ خیر، ایک دن کی غلطی ہم سب کی معاف کر دیتے ہیں کیونکہ سیر چشم آدمی ہیں۔ دوسرے دن ایک صاحب نے اس بشارت کو دہرایا۔ ہم نے کہا یہ لڑکی جھوٹ نہیں بول سکتی کیونکہ ابھی اس کی عمر جھوٹ بولنے کی نہیں ہوئی۔ پس ہم نے گھر والوں کو للکارا کہ آج جو کچھ بھی ہوا سو ہوا، اب یہ تمہاری سہل انگاری نہیں چلے گی۔ چارپائیاں اٹھا کر ڈرائنگ روم میں رکھوا دو، ہمارے ہاں اور کہیں جگہ نہیں، تاکہ بان بھیگ کر اکڑ نہ جائیں، اور لان پر دریاں بچھا دو کیونکہ پانی زیادہ ہونے سے گھاس گل جاتی ہے۔ اس سے اگلے روز الگ صبح ہم اٹھ کر نہار منہ ملہار گانے بیٹھ گئے۔ جب گا کر گلا بیٹھتا معلوم ہوا تو ہم نے پوچھا، کیوں بھائی لوگوں بارش بند ہو گئی؟ جواب ملا، ابھی بارش شروع ہی نہیں ہوئی۔ تان سینی گولیاں منہ میں رکھ کر ایک اور تان اڑا کر ہم نے کہا، بادل تو خوب گر کر آئے ہوئے ہوں گے، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا، بتی جلا دو احتیاطاً۔ جواب ملا، جی نہیں، بادل ابھی نہیں آئے۔ ہم نے کہا، کم از کم پروائی تو چلی ہوگی، نرم پروائی، کوئل کوکی ہوگی، پپیہا بھی بولا ہوگا، پی 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 پی۔ معلوم ہوا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، پاپی پپیہا تک دغا دے گیا۔ اگلی شام جب ان صاحبہ نے بتایا کہ کل گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی، شاید اولے پڑنے کا بھی کہا، کچھ یاد نہیں، ہم احتیاط پسند آدمی ہیں۔ انٹرنیشنل ہیئر کٹنگ سیلون کے خلیفہ اللہ دتہ سہانپوری سے جا کر سر بھی منڈوا آئے کہ ویسے نہیں پڑھتے تو یوں پڑھیں۔ اپنے کمرے کے کھڑکیاں جو سڑک کے رخ پر کھلتی تھیں وہ ہم نے پہلے ہی روز بند کروا دی تھیں تاکہ پانی اندر نہ آئے۔ ہمارے گھر والے کچھ ٹیڑھی طبیعت کے آدمی ہیں، حجت کرنے لگے کہ آپ خواہ خود کو ہلکان کر رہے ہیں، بارش نہ آئی ہے نہ آئے گی۔ ہم نے کہا، یہ تو موسمیات اور ٹیلی ویژن والے جھوٹ کہتے ہیں۔ جواب ملا، دیکھا نہیں، وہ صاحبہ بارش کی بشارت دینے کے بعد خود بھی مسکرا رہی تھیں۔ ہم نے انہیں بتایا وہ موسمیات والوں پر نہیں مسکرا رہی تھیں، ان کو ٹیلی ویژن کی طرف سے آرڈر ہے کہ بے بات مسکرانے کا۔ ہمارے گھر کے لوگ ایسے وہمی ہیں کہ سر پر بھیری چھوڑ کوا بھی آ بیٹھے تو یہ جان کر کے ساون آیا اور بارش ہوگی گلگلوں کے لیے آٹا گھولنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور موسمیات والوں نے جو ہزاروں لاکھوں روپے کی مشینیں موسم کا حال معلوم کرنے کے لیے لگا رکھی ہیں، ان کو کڑاک سمجھتے ہیں۔ ہم نے کہا، آدمی ایک دن غلط بیانی کر سکتا ہے، وہ 2 دن کر سکتا ہے، آج تیسرا دن ہے، کان دھر کر سن لو۔ آج تو انہوں نے نہایت ہی وثوق سے کہہ دیا کہ پورے جنوبی علاقے میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی، جل تھل ہو جائے گا، لوگ ڈبکیاں کھاتے پھریں گے۔ اس پر ایک عزیز نے کہا، جنوبی علاقے کا مطلب آپ نے کراچی کیوں فرض کر لیا؟ مراد پاکستان کے جنوب سے ہے، جہاں سمندر ہے، خط استوا ہے، لنکا ہے، بلکہ ممکن ہے جنوبی علاقے سے مراد خط استوا سے جنوب کا علاقہ ہو۔ ہم ایسی کچی گولیاں نہیں کھیلے۔ دوسرے دن صبح چھاتا لے کر بارش کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ آپ کہیں گے کہ کمرے کے اندر چھاتا لے کر بیٹھنے کا کیا مطلب؟ آپ لوگ نہیں جانتے، گرمی میں جب بارش آتی ہے تو بہت آتی ہے، دیواریں رسنے لگتی ہیں، چھتیں ٹپکنے لگتی ہیں، اور ہمارے پاس ایک ہی سوٹ ہے۔ کوئی 9 یا 10 بجے ہوں گے کہ ایک صاحب آئے نچوڑتے ہوئے۔ ہم نے کہا، بھائی تم بڑے بے وقوف ہو، ایسی بارش میں گھر سے چھاتے کے بغیر نکل آئے۔ اگر بارش کی پیشن گوئی نہیں سنی تھی تو کیا اب دیکھ لو، تم نے فرش خراب کر دیا، سارا پانی تمہارے انگرکھے کا ہمارے قالین پر بہہ گیا۔ بدتمیزی سے بولے، جناب یہ بارش نہیں پسینہ ہے، اور یہ قالین نہیں دری ہے۔ ہمارے تقین
ہمارے تقین کی ایک وجہ یہ تھی کہ کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن والوں نے اخباروں میں لمبا چوڑا اشتہار چھپوا دیا، موسلا دھار بارش کی وجہ سے بجلی خراب ہو جائے گی، فلاں علاقے میں ہماری فلاں ایمرجنسی سینٹر پر فون کریں اور فلاں علاقے فلاں ایمرجنسی سینٹر کو یاد فرمائے۔ سنا ہے اخبار والوں نے بھی پارسل والی بارش کی تصویریں نکال رکھی تھی اور اداریے بھی لکھ کر کاتب کو دے دیے تھے۔ بارش سے جھونپڑیوں کا از حد نقصان ہوا، ایڈمنسٹریشن والے اپنے فریضے سے غافل ہیں، حالانکہ ان کو ٹیلی ویژن پر بارش کا اعلان سنتے ہی رضائیاں اور کھانے کی دیگیں لے کر مختلف کالونیوں میں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ قصہ پارسل کا تصویروں کا یہ ہے کہ اخبار والے ایک سیٹ بارش کی تصویروں کا تیار رکھتے ہیں تاکہ دوسرے اخباروں سے پیچھے نہ رہیں۔ آپ نے شاید غور سے نہ دیکھا ہو یہ تصویریں جن میں دو آدمی گھٹنوں گھٹنوں پانی میں چھاتا لیے سڑک پار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ پانی میں پھنسی ہوئی موٹریں اور پانی میں کھیلتے ہوئے بچے اور گرے ہوئے مکان اور جھونپڑیاں ایک بار بنائی جاتی ہیں اور برسوں کام آتی ہیں، کیونکہ ہر بارش میں فوٹوگرافر کا نکلنا مشکل ہوتا ہے، کیمرہ پانی میں خراب ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ریڈیو والے دراز سے نکال کر جھٹ سے ریکارڈ لگا دیتے ہیں۔ آپ اپنی سادہ لوہی میں سمجھتے ہیں کہ بھائی چھیلا پٹیلا والا مائکرو فون کے سامنے اسٹوڈیو میں بیٹھا گا گا کر بے حال ہو رہا ہے۔ صاحبو، اتنا ہم نے اس لیے لکھ دیا کہ بہت دن سے لکھا نہیں تھا اور صورت قدرت کی طرف سے یہ بنی کہ ایک مہربان دوست اس پر تیار ہو گئے کہ ہمارا چھاتا تانے کھڑے رہیں تاکہ چھت ٹپکنے پر ٹپکا ہمارے سر پر نہ آئے۔ دم تحریر بھی دو کھڑے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ میں تھک گیا ہوں، اب اپنا چھاتا خود تھامے، لا بھائی لا، دے چھاتا ہمیں۔ ہمارے قرون اولا کے دوست تو اپنے دوستوں پر جان تک قربان کر دیتے تھے، تو گھڑی بھر کو چھاتا بھی پکڑ کر نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اچھا بھائی، ہم قلم ہاتھ سے رکھتے ہیں اور اپنا چھاتا تھامتے ہیں، اور ہماری تان سینی گولیوں کی شیشی کہاں ہے؟ مل گئی، اب جا بھاگ جا، ہمارے گانے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ یہ چیپٹر جو ہے ابن انشا کی کتاب خمار گندم سے اقتباس ہے۔ اس کا یہ میں نے آپ کو چیپٹر پڑھ کے سنایا، آپ بھی پڑھ کر مزے لیجئے اس چیپٹر کے۔ اس کے بعد ہم کل اس کا بعد میں بلکہ کام شروع کریں گے ذخیرہ الفاظ سے۔ تو تھینک یو۔